بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ ہم سورہ انفال کے بارے میں آج ذکر کریں گے کیونکہ جو بدر کی جنگ ہے اس میں زیادہ تر سورہ انفال میں اس کے بارے میں بہت کچھ آیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل جو ہم نے بات ڈسکس کی تھی کہ اب قریش کی جو آرمی تھی وہ نکل گئی تھی اور کس طرح سے انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کے دعا مانگی تھی۔ تو یہاں پہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان نعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم فتح مانگتے ہو تو بے شک فتح تو آ چکی، تو اگر تم رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ہی تمہارے ساتھ پیش آئیں گے، اور اس وقت نہ لن تغنی عنکم فئتکم کہ اس وقت تمہاری بڑی بڑی جماعتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، ولو کثرت تاکہ چاہے جتنے بھی کثرت کیوں نہ ہو، وان اللہ مع المؤمنین اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قریش کی یہ جو آرمی تھی یہ 1300 لوگ تھے، 1300 لوگ تھے، لیکن یہ لوگ بھی آپس میں فرقوں میں ڈیوائیڈڈ تھے۔ کیوں ڈیوائیڈڈ تھے؟ کیونکہ پرانی جنگوں کی وجہ سے جو یہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے چاہتے تھے وہ بدلے ابھی رکے ہوئے تھے، ابھی وہ بدلے انہوں نے نہیں لیے تھے۔ تو خیال یہ آیا کہ جب ہم سارے مرد جا رہے ہیں اور پیچھے صرف عورتیں اور بچے ہی ہیں تو ایسے نہ ہو کہ وہ دوسری جو ٹرائبز ہیں وہ آ کے انتقام لیں اور مکہ کی ساری ہماری عورتیں اور بچوں کو مار دیں۔ لہٰذا یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ یہ واپس چلے جاتے ہیں، اور واپس جانا ہی چاہتے تھے کہ شیطان جو تھا وہ انسان کے روپ میں آ گیا، اور کس کے روپ میں آیا؟ سراقہ بن مالک، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو وہ پیچھے گیا تھا، تو آپ نے اس سے کنگن کیسر روم کے کنگنوں کا وعدہ کیا تھا۔ تو سراقہ کے روپ میں آیا اور کہا کہ تم ڈرو نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ کوئی بھی جو ہے وہ حملہ نہیں کرے گا اہل مکہ پر، انی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوں، اور کہا کہ میں اگر تم جا رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور لڑوں گا اور تمہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور تم ڈرو نہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں اس نے ان کے ساتھ کی، شیطان نے مکہ ان لوگوں کی ٹرائب ساری بات کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ اب جب یہ دیکھا کہ اور پھر اس نے جب یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نے جب جنگ تیار ہوئی اور جب یہ دیکھا کہ فرشتے مدد کو اتر رہے ہیں تو وہاں سے بھاگا، اور کیا کہا اس نے یہ کہا جب کہا تو انہوں نے کہا کہ اس نے یہ اس چیز کی ساری جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کی ہے، کہا فلما ترات، پھر جب اس نے دیکھا اس سے ایک آیت پہلے کہ وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہا کہ آج تم پہ کوئی بھی غالب نہ آئے گا، من الناس، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ تمہارا مددگار ہوں۔ یہ بات جو شیطان نے ان سے کی، اور پھر کہا کہ فلما ترات، پھر جب اس نے دیکھا کہ فئتانی نکس علی عقبیہ، کہ فئتانی یعنی کہ گروپس، فئتان کہتے ہیں گروپس، فرشتوں کے جو گروپس اتر رہے ہیں، تو وہ اپنے علی عقبیہ کہ اپنی ایڑیوں کی طرف سے بھاگا، وقال، اور قال، اس نے کہا انی بریء منکم، کہ بے شک میں تو بری ہوں تم سے، انی ارا ما لا ترون، کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ
بدترین بدلہ، بہت شدید بدلہ لینے والا ہے۔ یہ جب اس نے بات کہی سورہ انفال کی آیت نمبر 47 48 میں یہ تمام باتیں ہیں۔ زیادہ تر سورہ انفال جو ہے وہ بدر ہی کے اس میں ہے اور اس کی آیات بھی ایسی ہیں۔ اچھا، اب جو کمانڈ تھی اس کی آرمی کی وہ کون کر رہا تھا؟ ابو جہل کر رہا تھا، اور اس زمانے کے حساب سے ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 400 سے 500 سے زیادہ اونٹ تھے، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ 10 اونٹ روزانہ قربان ہوتے تھے آرمی کے کھانا کھانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ان کو گانا گانے والی عورتیں بھی تھیں، یعنی اس سے یہ ان لوگوں کے کیا تھے، چیئر لیڈرز ہوتے تھے جنگ میں، وہ گانا بجانے والی، ڈھول بجانے والی لے کے جاتے تھے اور اس سے اپنے آپ کو انجوائے کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی یہ کہا ہے، آیت نمبر 47 میں یہی بات کہی ہے کہ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ نکلے اپنے ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، کتنا ہو جانا تم لوگ اس لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے وریا ناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے سے روک دیں، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو بھی وہ کچھ کر رہے تھے اللہ اس کے اوپر غالب تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ سورہ انفال ساری ان کی جو دل کی باتیں تھیں نا، جو ان کے دلوں میں تھیں، ان کو بھی باہر نکال رہی ہے، یعنی یہ فخر ان کے دل کے اندر تھا، اور ریار الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، تو اور ان کا بیسک مقصد کیا تھا؟ اللہ کی راہ سے روکنا تھا۔ تو یہ جو چیز تھی، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ذکر کیا ہے۔ اور بات یہ تھی کہ کبھی بھی عربوں کی تاریخ میں اتنی بڑی آرمی کبھی جمع نہیں ہوئی تھی، یعنی 1300 لوگ جمع ہونے آسان کام نہیں تھا۔ کیوں اتنی بڑی جمع نہیں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ اس زمانے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ قبیلوں کی آپس میں ہوتی تھیں، اور ایک قبیلے میں زیادہ سے زیادہ 300 یا 400 لوگ ہوتے ہوں گے جو آپس میں لڑتے تھے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں قبیلے اتنے بڑے بڑے نہیں تھے کہ اگر ہم جیسے سوچیں کہ جیسے آج ہمارے ملک میں لاکھوں کی آبادی ہے، وہ نہیں تھا۔ قبیلے کی جو کل آبادی ہوتی تھی وہ 300 400، بہت بڑا قبیلہ ہوگا تو 500 لوگوں کی آبادی ہوتی تھی۔ تو اس لیے یہ آرمی کیوں اتنی زیادہ تھی کہ تمام قبیلے جو تھے، مکہ کا ہر گھر، جیسے میں نے پہلے بتایا، ہر گھر اس میں شامل ہوا تھا۔ اور اب ہوا یہ کہ ابو سفیان جو اپنی کارواں کو لے کر آ رہا تھا، جو ٹریڈ کارواں کو لے کر آتا تھا، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اس طرح سے وہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ایک لیڈر ہائر کیا اور وہ سمندر کے رستے سے بچ کے نکل گیا، تو اس نے کیا کیا کہ ایک شخص کو فوراً مکہ بھیجا اور کہا کہ تم لوگ جو ہو لڑنے کے لیے مت جاؤ، تم واپس آ جاؤ، کیونکہ میں جو ہوں، کاروان جو ہے وہ بچ گیا ہے اور میں واپس آ گیا ہوں، تو تم لوگ بھی سب نہ نکلنا لڑائی کے لیے۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ ابو سفیان بھی جو تھا وہ جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ تو صرف کیا چاہتا تھا کہ اس کا جو کارواں ہے اس کی پروٹیکشن ہو جائے، یعنی اس کا سامان بچ جائے۔ جب یہ میسنجر پہنچا آرمی کے پاس تو وہ مکہ سے نکل کر باہر پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ تو کچھ میں نے کہا، اس میں عتبہ ابن ربیعہ تھا جس نے کہا کہ واپس چلو، اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو مقصد تھا وہ ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ لیکن ابو جہل نہ مانا اور اس نے یہ کہا کہ ہم تو بدر تک جائیں گے۔ بدر جو تھا وہ ایک ریکریشنل جگہ تھی، کیونکہ وہاں پانی تھا، کھجور تھی اور اچھی چھاؤں تھی، تو لوگ ہمیں اکثر بدر اس لیے جاتے تھے وہاں انجوائے کرنے کے لیے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم بدر تک جائیں گے، شراب پئیں گے، عورتیں گانا گائیں گی، اور عرب کو پتہ چلے گا کہ ہم بہت سٹرونگ لوگ ہیں اور لوگوں کو ہم سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے تو اس کی بات جو تھی وہ مان لی، لیکن کچھ لوگ جو تھے انہوں نے انکار کر دیا، اور 300 سے لے کے 350 لوگ جو تھے وہ واپس چلے گئے، یعنی 1/3 آف دا آرمی چلی گئی۔ تو یہ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس میں کہا ہے کہ اگر تم لوگ
چاہتے کہ جنگ کے لیے کہ تو جنگ کو روکنا چاہتے بھی تو نہیں روک سکتے تھے، یا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ یہ جنگ ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا۔ اور ہوا یہ کہ جب یہ آرمی یعنی مسجد عائشہ جو آج ہے جہاں پہ، وہاں تک پہنچی تو جو بنی ہاشم کا ایک لڑکا تھا اس نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے اونٹ کی کوہان کو کاٹ دیا اور اونٹ ہمارے خیموں میں گھس گیا اور ہر خیمے میں خون ہی خون تھا۔ یہ اس نے خواب دیکھا اور وہ بہت سخت ڈر گیا، اور اس کے معنی بھی صاف ظاہر تھے۔ اس نے سب کو اپنا خواب بتایا، لیکن سب نے اس کو اگنور کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو قریش کی سائڈ تھی۔ اب مسلمانوں کی سائڈ پہ کیا ہو رہا تھا؟ مسلمان جب مدینہ سے نکلے تھے تو جنگ کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ قافلے کے بارے میں خیال تھا کہ بہت آسان فتح ہوگی، کیونکہ صرف 40 گارڈ تھے اور یہ 300 لوگ تھے، تو 1:10 کا ریشیو تھا، اس لیے یہ بہت اطمینان سے تھے کہ یہ جیت جائیں گے۔ مگر جب افواہیں آنا شروع ہو گئیں، کیسے جو مطلب افواہیں آنا شروع ہو گئیں کہ قریش کی آرمی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے۔ اب یہ افواہیں کیسے آئیں صحرا میں؟ بات یہ ہوتی تھی اس زمانے میں کہ جو بھی کوئی سفر کر رہا ہوتا تھا، یعنی جب سفر میں کسی اور مسافر سے ملتے تھے، چاہے وہ بدو ہوتا تھا، جو بھی ہوتا تھا، اس سے ملتے تھے تو سوال و جواب ہوتے تھے کہ بھئی آپ کہاں سے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خاموشی سے چلے جائیں، سفر میں جو بھی ملتا تھا ان سے بات چیت ہوتی تھی۔ تو آپ نے اور دوسری بات یہ تھی کہ ان سے سوال و جواب ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو بھی خواب آیا تھا کہ جنگ کے بارے میں آیا تھا، تو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی کی جنگ کے بارے میں نہیں ہے، یہ بعد میں کب کوئی جنگ ہونی ہے۔ لیکن جب افواہیں سنی کہ آرمی کے بارے میں ہے تو آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا ہوگا کہ اگر جنگ ہو جائے گی تو اگر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، سوال کیا کہ اگر ہماری ملاقات اس گروپ سے ہو جائے جو جنگ کے لیے تیار ہو کر آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ آپ نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ کیا ہو اگر واقعی میں کوئی آرمی ہمارے لیے آ رہی ہے؟ تو سب صحابہ نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر یہی سوال کیا، اور اس دفعہ پھر بھی بہت مضبوط ہو کر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو یہاں پہ آیت نمبر 5 میں کہتے ہیں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جب اللہ نے نکالا تم کو اپنے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنین میں سے ایک فریق جو تھا اس بات کو ناپسند کر رہا تھا، یجادلونک، وہ تم سے جھگڑا کر رہے تھے، فی الحق، حق کے بارے میں، بعد ما تبین کأنہم یساقون الی الموت، اس کے بعد کہ جب ان کو یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ چلے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں پر بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے گھر سے نکالا اور فریق مومنین کو یہ بات پسند نہیں تھی اور وہ تم سے جھگڑا کر رہے تھے کہ ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ تم ان کو موت کی طرف بلا رہے ہو۔ اس کے بعد جو بات کلیئر کر دی گئی تھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، جب اللہ نے وعدہ کر لیا تم سے کہ تم دونوں میں سے ایک فریق کو ملو گے، یعنی کس فریق کو؟ یا تو اس جو کیراوان ہے اس کو ملو گے، یا تم کس سے ملو گے؟ جو جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، احدى الطائفتين، دو فریقوں کا، انہا لکم تودون، کہ تم ضرور ان سے ملو گے، انا غیر ذات الشوکتی، اور تم کیا چاہ رہے تھے کہ وہ اس سے ملو غیر ذاتی شوکتی تھی، جن کے پاس یعنی لڑائی کا سامان نہیں ہے، تکون لکم، جو کہ تمہارے لیے تم کیا چاہتے تھے
کہ تم غیر شوکت چاہتے تھے کہ بغیر آرمز والی پارٹی سے ملو، اور اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر کے دکھائے اپنے کلمہ کے ذریعے، اور کاٹ دے جڑ کس چیز کی، کن لوگوں کی کاٹ دے؟ دابر الکافرین، ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے۔ تو بدر کی جنگ کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، جس دن حق ثابت ہو گیا تھا اور باطل بھی سے ثابت ہو گیا تھا۔ اسی طرح فتح مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی طرح دی تھی۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا جنگ سے انکار تو نہیں، لیکن کراہت یعنی ناپسندیدہ ہونا صحابہ کرام کا، کیونکہ وہ راضی نہیں تھے، وہ صاف کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس کے لیے نہیں نکلے ہیں، ہم تو اسلحہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کا یعنی کراہت ان کی کہ جنگ نہیں ہونی، لیکن جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور ہم جنگ نہیں کر سکتے قریش کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ایمان میں کمی تھی۔ قرآن انہیں کہتا ہے فریق المومنین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فریقم من المومنین، کہ ایک فریق مومنین میں سے لکارہون، کہ وہ اس چیز کو ناپسند کر رہا تھا، کراہت کر رہی تھی۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ منافقت نہیں تھی، کیونکہ بدر تک کوئی منافق نہیں تھا، منافقت جو تھی بدر کے بعد شروع ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کا جنگ کرنا جو تھا ان کو ناپسندیدہ تھا، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مومنین کہہ رہے ہیں، کہ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک اطمینان دلانے والی چیز ہے کہ جنون خوف جو ہے وہ موت کا برحق ہے، اور اس سے ایمان کی کمزوری نہیں کہہ سکتے۔ ظاہر ہے کہ موت جو ہے کوئی ایسی اچھی چیز تو نہیں ہے، موت تو جب زندگی سے ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور چند دنوں میں، یعنی آپ دیکھیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ آپ کا نام ختم ہوتا ہے۔ جب ایک انسان مرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں میت آ رہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں میت کو کب اٹھانا ہے، جنازہ کہاں لے کے جانا ہے، یعنی اس شخص کا نام لے کے نہیں کہتے کہ فلاں آدمی اگر مر گیا ہے تو فلاں کو کب دفنانا ہے، فلاں کو کرنا ہے، نہیں، میت یا جنازہ آ جاتا ہے انسان اپنا نام کھو دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کھوتا ہے انسان اپنا نام کھو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی اچھے کام کو کرنے میں اگر جھجک ہو تو وہ نفاق نہیں ہے، اگر جبکہ ایمان جو ہے وہ غالب آ جائے دل پر، یعنی یہ نہیں ہے کہ کراہت تو تھی، لیکن جب کہا کہ جنگ کرنی ہے تو صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے کریں گے۔ تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ جب اللہ نے تمہارے لیے جنگ لکھ دیا تو تمہارے لیے کراہت کا سبب تھا، یعنی ناپسندیدہ تھا۔ اب یہ آج ہم اگر آج دیکھیں تو کیا ہے کہ فجر کے وقت اٹھنا بھی ہے جو ہے نا ایک جہاد ہے، کیونکہ اتنا نیند سے، فجر کا وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی نیند بہت سخت شدید ہوتی ہے، تو بستر سے نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر بستر سے نکلنا پسند نہیں ہے تو یہ نفاق نہیں ہے، اگر ہم واقعی میں اٹھ جاتے ہیں، بستر سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ہیزیٹیشن ہے کسی اچھے کام کے لیے، تو اس میں اگر ہم ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کوئی خوف ہے، ہمیں اپنے اوپر پورا اطمینان نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق نہیں ہے، بلکہ یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، اور بشرطے کہ ہم اس چیز کو کر گزریں جو ہمیں ناپسندیدہ ہونے کے باوجود جو ہے اگر اللہ کو پسند ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو ہمیں اس کو کر لینا چاہیے۔ جیسے میں نے فجر کی مثال دی کہ فجر کے وقت اٹھنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، اس وقت نیند بھی بہت شدید آ رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہے اٹھو تو ٹھیک ہے ہم اٹھتے ہیں اور بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں، تو یہ چیز بھی نفاق میں نہیں آتی ہے۔ باقی آج ہم یہیں تک کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بدر کے جو معاملات ہیں وہ کافی آگے تک ہوں گے، یہ 2-4 لیکچرز میں ہی کہیں جا کے مکمل ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہے کہ
قریش کی آرمی بھی جو ہے وہ نکل چکی ہوئی ہے، اور مسلمان بھی جو ہیں وہ بدر تک پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی تک انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ جو قریش کی آرمی ہے اس سے ملاقات ان کی ہو جائے گی، یعنی دوسرے گروپ سے ملاقات ہونی تھی۔ تو کہاں پہ ہونی تھی، یعنی کہ یہ نہیں پتہ تھا کہ کہاں پہ ہونی، یہ تو پتہ تھا کہ وہ آرمی نکل گئی، لیکن کہاں ہونی تھی ان کی ملاقات، اور وہ آرمی کہاں تھی یہ ان کو ابھی تک نہیں پتہ تھا۔ انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں پھر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب ایمان کی کمزوری ہمیں کبھی بھی تیرے نیک کاموں سے دور نہ کرے۔ اگر ہمارے دل میں کوئی جھجک بھی ہو کوئی اچھا کام نہ کرنے کی، تو یا رب تو ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم تیری رضا کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں اور تیری خوشنودی حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔